اس لیے کہ یاد رکھیے گا، ادخال ما لیس فی الدین بدعۃ، اس شے کو جو دین کا حصہ نہ ہو اسے دین میں داخل کرنا بدعت کہلاتا ہے۔ اور بدعت کے بارے میں متفق علیہ تمام عالم اسلام شیعہ سنی کا مل کر فیصلہ ہے کہ بدعت اپنے وجود کے اندر شرک ہے۔ کیوں؟ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم دین میں کوئی چیز داخل کر سکیں یا ہم اپنی مرضی سے دین میں کوئی چیز نکال سکیں، نہ ڈال سکتے ہیں نہ نکال سکتے ہیں۔ لہذا اگر قرآن سے اور پیغمبر کی سنت سے، احادیث سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، حتی سیرہ اصحاب سے بھی کوئی شے ثابت نہیں ہوتی، تو مسلمانوں کا کسی شے کے اوپر اجماع وہ بدعت بن جائے گی جو اجماع در مقابل نص کہلاتا ہے۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں برادران کے ہاں اجماع کے جو معنی کیے جاتے ہیں وہ ہمارے معنی سے مختلف ہے۔ ہمارے ہاں اجماع یہ نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ جمع ہو کر کوئی فیصلہ کر لیں، یہ اجماع ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اجماع کی بہت سخت شرائط ہیں، اور اجماع اپنے اندر کاشف ہوتا ہے کسی حکم شرعی سے۔ اب میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا چونکہ مباحث سنگین ہیں، اجماع کی کون کون سی اقسام ہیں، کس کس کو علماء نے رد کیا ہے، کس کو قبول کیا ہے، لیکن اجماع یہ نہیں ہوتا۔ مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ساری دنیا کے شیعہ علماء اکٹھا ہو کر کوئی فتویٰ دے دیں اور وہ دین میں داخل ہو جائے۔ شیعوں کے نزدیک یہ چیز بدعت کہلاتی ہے، اور اتفاقاً خود اہل سنت کے مطابق بھی یہ چیز بدعت ہے۔ ہم دین میں کوئی چیز اجماع سے داخل نہیں کر سکتے۔ میں مثال دے دوں، آج اگر ساری دنیا کے مسلمان شیعہ سنی سب جمع ہو جائیں اور مل کر اجماع کریں کہ جی فجر کی نماز میں ہم 3 رکعت پڑھیں گے، ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ قرآن سے 2 رکعت فجر کی ثابت نہیں، فجر کی 2 رکعت سیرت نبی اور آپ کے بعد سیرت اصحاب سے ثابت ہے، مسلمات دینیہ میں سے ہے۔ اور مسلمات میں کون سی چیز شامل ہو جاتی ہے؟ جو متفق علیہ طور پر، جس میں کوئی کسی کو اشکال نہ ہو، کسی کے لیے کوئی چیز باعث شک نہ ہو، اس کو شامل کرنا، یہ چیز مسلمات۔ یہ مقدمہ بنا رہا ہوں، ایک گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مبتلا بے مسئلہ ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اجماع کر کے کسی شے کو داخل نہیں کر سکتے۔